اتنا گھنونا کھیل؟ اسے اپنا آپ حقارت کی گہرائیوں میں محسوس ہوا تھا۔ کلثوم، تمہارا شوہر کوئی معمولی آدمی نہیں لگتا، کچھ تو گڑبڑ ہے، احتیاط کرنا۔ اسے شادی سے پہلے اپنی دوست کی بات یاد آئی تھی، جب زویا نے حمین کو کال ملائی تھی اور حمین کو سب معلوم ہو گیا تھا۔ پر وہ نمبر تو غلط تھا، اس نے خود سے سوال کیا۔ دانیال کا اچانک اچھا ہونا، یہ کھیل تھا، پر کیوں؟ میرے بچوں کا کیا قصور تھا؟ میرا مصطفیٰ اور اب داؤد کے نام پر وہ اٹکی، نگاہ گھماتے مسکراتے حمین یوسف کو دیکھا۔ میرا بچہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، اور اس کا باپ؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، قدم مضبوط کرتے فون پر گرفت مضبوط کی تھی۔ اوپر بڑے بڑے لوگ اسٹیج پر حمین یوسف اور زرتاشا کو مبارکباد دینے آ رہے تھے، اور ویڈیوگرافی بھی جاری تھی۔ جب وہ اسٹیج پر چڑھی، قدم حمین یوسف کی طرف بڑھائے کہ ہر فرد کو فراموش کیے وہ حمین کے مقابل جا کھڑی ہوئی۔ حمین سمیت زرتاشا نے بھی کلثوم کو دیکھا۔ یہاں اوپر کیوں آئی ہیں آپ؟ ہمارے خاص گیسٹ آ رہے ہیں، زرتاشا ضبط کرتے کہا۔ کلثوم کی گہری نظریں حمین پر دیکھتے اسے غصہ بڑھنے لگا تھا، جبکہ حمین ناسمجھی سے اپنے سامنے کھڑی کلثوم کو دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے سناٹا چھا گیا تھا جب کلثوم کا ہاتھ گھوما تھا اور حمین یوسف کے منہ پر انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا تھا۔ تھپڑ اس قدر شدید تھا کہ میوزک کے باوجود اس کی گونج سنائی دی تھی، اور حمین لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ بے یقینی سے سب اس معمولی لڑکی کو دیکھنے لگے تھے۔ یا اللہ کلثوم، یہ کیا کر دیا؟ کلثوم کے پیچھے آتی صبا وہیں رکتی خوفزدہ ہوئی تھی۔ اگلے لمحے ایک اور تھپڑ کی آواز گونجی تھی، اور یہ تھپڑ زرتاشا نے کلثوم کے چہرے پر مارا تھا۔ پیارے ریڈرز، میں امیمہ مکرم، اس ناول کی رائٹر۔ آپ لوگ اس ناول سے اٹیچ ہو گئے ہیں، اس لیے مجھے آگے لکھتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، کیونکہ میں اس کہانی کا اینڈ تبدیل نہیں کرنا چاہتی۔ دوسری بات کہ آپ لوگ حمین اور دانیال میں اٹکے ہوئے ہیں، پر کوئی اس کہانی کے اصل مفہوم تک پہنچا ہی نہیں۔ یہ کہانی دانیال، حمین یا کلثوم کی کوئی فینٹیسی اسٹوری نہیں ہے۔ یہ کہانی اصل میں کلثوم کی اپنے رب سے تعلق کی ہے۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں اتنی شدت سے دعائیں مانگتی ہے، صبر کرتی ہے، اللہ کی رضا میں راضی ہوتی ہے، تو اتنی مشکلات کیوں آ رہی ہیں؟ اللہ تو ایسا نہیں کرتا۔ تو اللہ آزماتا ہے، اور اسی کو آزماتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ کیا انبیاء نہیں آزمائے گئے؟ اور کلثوم کیا معجزہ اور انعام ملتا ہے؟ اس آزمائش کے بدلے وہ لازم نہیں جیسا ہر ایک سوچتا ہے ویسا ہو۔ اللہ آزمائش کے بدلے اپنی رضا دے دے، بندے سے راضی ہو جائے، یہ سب سے بڑا انعام ہوتا ہے۔ آپ اصحاب کرام رضی تعالیٰ عنہ کا پڑھیں یا ولیوں کا، ان پر بڑی بڑی آزمائش آئی، کیا اللہ ان سے محبت نہیں کرتا تھا؟ یہاں ایک بندہ مر جائے تو ہائے ہائے شروع ہو جاتی ہے کہ اللہ ایسا کیوں کیا، کیوں چھینا یہ وہ، کیوں بھائی؟ کیا موت برحق نہیں؟ کیا موت کا وقت مقرر نہیں؟ بہرحال پہلے سوچا آپ لوگوں کی پسند دیکھ کہانی کا اینڈ تبدیل کر دوں، پر یہ کہانی میرے دل کے بہت قریب ہے تو میں اسے تبدیل نہیں کروں گی۔ آپ لوگوں کے پیار اور محبت کا دل سے شکریہ، جزاک اللہ۔ ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری ہمت کیسے ہو حمین پر ہاتھ اٹھانے کی؟ زرتاشا دھاڑی۔ حمین جو غصے سے کلثوم کی جانب بڑھنے لگا تھا، بختیار نے بازو پکڑتے اسے روکا۔ جس طرح اس آدمی کی ہمت ہوئی میری زندگی برباد کرنے کی، اتنا بڑا کھیل کھیلا، گھن نہیں آئی؟ زرتاشا کو نظر انداز کرتے حمین کی جانب بڑھی تھی، اور حمین کا گریبان دبوچا تھا۔ ارد گرد کھڑے لوگ ویڈیو بنانے لگے تھے۔ کیا قصور تھا میرا؟ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ میرا چھوڑو، تمہیں ہمارے معصوم بچوں پر بھی رحم نہیں آیا؟ حمین کا کالر دبوچتے وہ جھنجھوڑنے لگی۔ حمین نے ان کی کلائیاں پکڑتے زور سے پیچھے جھٹکا۔ میں پوری کوشش کر رہا ہوں میرا ہاتھ نہ اٹھے، پر اگر اب تمہارا ہاتھ میرے گریبان پر گیا تو میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گا۔ حمین غرایا، اور آواز بھی وہی تھی، بس شاید وقت گزرنے کے باعث تھوڑی اور بھاری ہو گئی تھی۔ کلثوم نے بے اختیار اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا تھا، سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ حمین کے دادا پریشانی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ سیکیورٹی، باہر پھینکو اس پاگل لڑکی کو۔ فضیل جنید دھاڑے۔ ایسے کیسے؟ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ یہ جو آپ کا داماد بننے کے لیے کھڑا ہے میرا شوہر ہے، میرے بچوں کا باپ ہے۔
میں خاموش نہیں رہوں گی. یہاں سے نکالیں گے تو میں میڈیا میں جاؤں گی, پولیس کے پاس جاؤں گی. وہ روتے ہوئے چلائی. سیکیورٹی اسے لینے کے لیے آگے بڑھی جب زرتاشا نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روکا. اسے یاد آیا تھا مال میں کلثوم کا بیٹا ہی حمین سے باپ کہتا لپٹا تھا اور اس کی شکل بھی حمین سے مشابہت رکھتی تھی. تم نے کہا تھا تمہارا شوہر مر گیا, تو اب یہ تماشا کس کے کہنے پر کر رہی ہو؟ زرتاشا دانت پیستی آگے بڑھی. ہاں مر گیا تھا, پر میں نہیں جانتی تھی میرے سامنے مرنے کا ناٹک کر کے یہاں میری زندگی کھا گئے تم دانیال. وہ کہتے بے بسی سے سسک پڑی. حمین کا پارا چڑھا تھا. بختیار کو پیچھے دھکا دیتے وہ کلثوم کی جانب بڑھا اور سختی سے اس کا بازو دبوچا. اپنی بکواس بند کرو. کس کے کہنے پر یہ سب کر رہی ہو؟ کتنے پیسے ملے ہیں تمہیں؟ زہریلے لہجے میں پوچھتا وہ کلثوم کے وجود میں زہر گھول رہا تھا. میں جھوٹ کہہ رہی ہوں؟ ٹھیک ہے, میرے پاس ثبوت ہے کہ حمین یوسف میرا شوہر دانیال یوسف اور میرے بچوں کا باپ ہے. کلثوم کی بلند آواز پر جہاں حمین کا صبر جواب دینے لگا تھا, وہیں سب وہ ثبوت دیکھنے کے لیے متجسس تھے. حمین کے دادا جو اب تک خاموش تھے وہ آگے بڑھے. حمین کے ہاتھ سے کلثوم کا بازو چھڑوایا. اگر تم سچی ہو تو ثبوت دکھاؤ, غصے کے باوجود مصلحت سے کہا. کلثوم نے آنسو صاف کرتے کانپتے ہاتھوں سے موبائل کی گیلری کھولی. کچھ پیچھے جانے پر دانیال اور کلثوم, دانیال اور داؤد کی بے تحاشا تصاویر اور ویڈیوز تھیں. حمین کے دادا نے فون کلثوم کے ہاتھ سے لیا. تصاویر کھول کر دیکھی تو وہ حمین ہی تھا. دادا جان نے بے یقینی سے نظر اٹھاتے حمین یوسف کو دیکھا. زرتاشا بھی وہ تصاویر دیکھتی پتھر ہو گئی تھی. یہ سب جھوٹ ہے, یہ لڑکی بھی جھوٹی ہے اور یہ تصاویر بھی جھوٹی ہیں. اپنے دادا کے ہاتھ سے فون چھینتے حمین نے زور سے زمین پر پھینکا کہ وہ ٹوٹ کر سٹیج پر کھڑے لوگوں کے قدموں میں گر گیا. بختیار نے آگے بڑھتے فون اٹھایا. فون کی اسکرین ٹوٹ چکی تھی. فون اٹھاتے اپنی جیب میں ڈالا. حمین, یہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے نا؟ اس دن مال میں بھی وہ بچہ تمہیں بابا کہہ رہا تھا, وہ تمہیں ملتا تھا. زرتاشا پھولی سانسوں سے نفی میں سر ہلانے لگی. وہ سب تصور کر سکتی تھی پر حمین یوسف کی بے وفائی نہیں. تو یہ تھا تمہارا انتقام حمین؟ دادا جان نے بے یقینی سے پوچھا. ان کے سوال پر حمین ٹھٹکا. دادا جان کے چہرے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہونے لگیں. نہیں, آپ بالکل غلط سمجھ رہے ہیں. یہ لڑکی جھوٹ کہہ رہی ہے, میں اسے جانتا بھی نہیں. حمین یوسف سب کچھ نظر انداز کرتے اپنے دادا کی جانب بڑھا تھا جو لڑکھڑانے لگے تھے. تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں. تم یہ سب جس بھی مقصد سے کر رہی ہو بہت غلط جگہ اٹکی ہو. نفرت سے کلثوم کو دیکھتے وہ اپنے دادا کو بازو کا سہارا دیتے باہر کی طرف بڑھا تھا. زرتاشا اپنے باپ کے سینے سے لگی رونے لگی تھی. گارڈز, باہر نکالو اس لڑکی کو. فضیل جنید دھاڑے. گارڈز کے چھونے سے پہلے کلثوم خود ہی وہاں سے نکلتی چلی گئی. صبا کلثوم کے پیچھے لپکی. بختیار نے ایک نظر روتی ہوئی زرتاشا کو دیکھا اور خود بھی اسٹیج سے نیچے اتر گیا. یہ سب کیا نیا تماشا ہے حمین؟ کیا یہ سب تم نے خود کروایا ہے؟ نہیں, اگر یہ حمین خود کرواتا تو اپنی عزت داؤ پر کبھی نہیں لگاتا. ہال سے باہر نکلتے بختیار اپنی گاڑی میں بیٹھا. کلثوم کا ٹوٹا موبائل جیب سے نکالتے ڈیش بورڈ میں رکھا اور وہاں سے نکل گیا. کلثوم, یہ تم نے کیا کیا؟ تم جانتی بھی ہو تم نے کس پر الزام لگایا ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ صبا کی بات پر کلثوم کے قدم تھمے. الزام؟ تم اسے الزام کہہ رہی ہو؟ تمہیں لگتا ہے میں الزام لگا رہی ہوں؟ کلثوم بھڑک اٹھی تھی. نہیں, میرا وہ مطلب نہیں ہے کلثوم, لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں غلط فہمی. کلثوم کے خطرناک تیور دیکھ صبا کی بات منہ میں ہی رہ گئی. میرا بچہ زندگی اور موت کے درمیان ہے. اس کی زندگی بچانے کے لیے اس کے باپ کا زندہ ہونا ضروری ہے. میں نے اپنا چھوٹا بیٹا کھو دیا اور یہ شخص یہاں عیاشی کر رہا ہے. تم چپ رہو صبا. تم نہیں جانتی کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے. مجھے یہ سوچ سوچ کر خود سے گھن آ رہی ہے اپنے وجود سے کہ میں نے جو 2 سال محبت اور عشق سمجھتے دانیال کے ساتھ گزارے وہ در حقیقت کچھ بھی نہیں تھے. میں صرف ایک کھلونا تھی. مجھے اپنا آپ مذاق لگ رہا ہے اور یہ میرا وعدہ ہے کہ میں دانیال یوسف جو آج حمین یوسف کے روپ میں کھڑا ہے میں اسے معاف نہیں کروں گی. حمین یوسف کو ان سالوں کا جواب دینا پڑے گا. جس طرح حمین یوسف نے مجھے برباد کیا ہے نا, میں اسے برباد کر کے چھوڑوں گی. وہ روتے ہوئے چلائی. روڈ سے گزرتے کچھ لوگ ان کی جانب متوجہ ہوئے. صبا نے مزید کچھ نہیں کہا.
کلثوم کا رویہ بتا رہا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں کہہ رہی۔ ٹھیک ہے، تم گاڑی میں بیٹھو، میں تمہیں گھر ڈراپ کر دیتی ہوں۔ صبا کے کہنے پر کلثوم گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ صبا خاموشی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی اور گاڑی کلثوم کے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ گھر کے دروازے کے باہر اترتے کلثوم نے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلتے ہی اس نے دروازہ کھولنے والے کو دیکھے بنا ہی قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھائے۔ اپنے کمرے میں جاتے دروازہ بند کیا اور اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ آنسو تواتر سے اس کے چہرے کو بھگونے لگے۔ اس نے کمرے کی ایک ایک چیز کو تہس نہس کر دیا۔ وہ تکیوں کو یوں نوچنے لگی جیسے وہ تکیے نہیں حمید یوسف کا چہرہ ہو۔ کیوں میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں ہر رات بلا ناغہ اللہ سے تمہارے لیے جنت مانگتی رہی۔ میں نے تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہاری جگہ کسی کو نہیں دی، اور میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل۔ وہ جتنا سوچتی جا رہی تھی دماغ اتنا پھٹتا جا رہا تھا، لیکن ان سب میں ایک ہی چیز نے اسے تسلی دی تھی کہ دانیال یوسف زندہ تھا۔ اسے داؤد کے لیے بون میرو مل سکتا تھا، اس کا بچہ بچ جاتا۔ وہ بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹی۔ اس نے آج اپنا سالوں کا معمول توڑا تھا۔ مصلے پر نہیں بیٹھی تھی، اس نے دانیال کے لیے دعائیں نہیں مانگی تھی، وہ بیڈ پر لیٹے لیٹے روتے روتے سو گئی تھی۔ حمید یوسف ضبط سے سرخ ہوتی آنکھوں سے اپنے دادا کو دیکھ رہا تھا جو بستر پر خاموش بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر انہیں ڈرپ لگا کر گئے تھے۔ آپ کو مجھ سے زیادہ اس غیر لڑکی کی بات پر یقین ہے؟ کوئی بھی آپ کو کچھ بھی دکھائے گا آپ یقین کر لیں گے؟ حمید کی بات پر دادا جان نے نم نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ لڑکی سچ کہہ رہی تھی حمید، اس کی تڑپ بتا رہی تھی۔ دادا جان نے کہا، ایسے اداکارہ کرنے والی ٹکے ٹکے پر ملتی ہیں۔ مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ آپ کو مجھ پر یقین نہیں۔ کیا اتنا گرا ہوا سمجھا ہے آپ نے مجھے؟ وہ جھنجھلائے دادا جان کے سامنے بیٹھا۔ اس کے پاس ثبوت ہیں۔ دادا جان جرا پر اترے۔ فیک ہیں، میں ان کو حقیقی نہیں مانتا۔ ایسی تصاویر لمحوں میں بنائی جا سکتی ہیں۔ حمید نے زخمی لہجے میں کہا، حمید، یہ وہی لڑکی ہے نا جو تمہارے انتقام کی بھیٹ چڑھی ہے؟ اسی کی وجہ سے حمید مرا تھا، تم نے اس سے بدلہ لیا ہے نا؟ دادا جان کی بات پر حمید یک ٹک انہیں دیکھنے لگا۔ کس مقام پر آ گیا تھا وہ؟ اتنا بے اعتبار تو وہ کبھی بھی نہیں تھا۔ اب جانتے ہیں جب مجھے سچ نہیں بتانا ہوتا میں نہیں بتاتا، پر میں جھوٹ نہیں بولتا، نہ میں نے کبھی آپ سے جھوٹ کہا ہے۔ میں اس لڑکی کو نہیں جانتا دادا جان، نہ آج سے پہلے کبھی اس سے ملا ہوں۔ دادا جان نے حمید کی بات پر گہری سانس لی۔ وہ جانتے تھے حمید جھوٹ نہیں بولتا۔ تو پھر وہ لڑکی کون ہے جس سے تم نے بدلہ لیا؟ اگر تم چاہتے ہو تو میں تم پر یقین کروں تو مجھے سب سچ سچ بتا دو۔ دادا جان کی بات پر بے بس ہوتے حمید کے کندھے جھکے تھے۔ جس لڑکی سے میں انتقام لے رہا تھا، جس کی وجہ سے میرا بھائی مرا، اس لڑکی کا نام زرتاشا فضیل جنید ہے۔ دادا جان نے بے یقین نگاہوں سے حمید کو دیکھا تھا۔ حمید نگاہیں پھیر کر اٹھنے لگا جب دادا جان نے اس کی کلائی پکڑی۔ مجھے سب بتاؤ حمید، دادا جان نے ڈوبتے دل سے پوچھا۔ یورپ میں حمید جس یونی میں پڑھتا تھا، زرتاشا بھی اسی یونیورسٹی کی طالب علم تھی۔ آپ حمید کی فطرت سے واقف تھے۔ موم کا کیریکٹر دیکھنے کے بعد اسے عورت ذات میں دلچسپی نہیں تھی۔ اسی چیز نے زرتاشا کو ٹریگر کیا تھا۔ 2 سال لگے تھے زرتاشا کو اسے محبت میں مائل کرنے میں، اور ان 2 سالوں میں حمید اس کی محبت میں دیوانہ ہو چکا تھا، اور اس منحوس عورت کا حمید سے دل بھر گیا تھا۔ اس کو خود کا دیا چیلنج پورا ہو گیا تھا۔ اس نے حمید کو اس حال میں چھوڑا کہ حمید اس کی وجہ سے ڈرگز لینے لگا تھا، اور ڈرگز کے اوور ڈوز نے کہتے کہتے حمید کی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ گرا۔ میں آخری وقت میں اس کے پاس تھا دادا جان، اس نے میرے ہاتھوں میں دم توڑا۔ وہ مرنا نہیں چاہتا تھا، پر میں اسے بچا نہیں سکا۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ کو مجھ پر رحم کیوں نہیں آیا؟ آپ نے کہا تھا یقین سے مانگنے پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، میری کیوں قبول نہیں ہوئی؟ دادا جان نے افسوس سے حمید کو دیکھا۔ وہ کیسے اس کے اندر کی یہ خلا نکالتے؟ اسے سمجھا سمجھا کر تھک گئے تھے کہ زندگی موت کا اختیار کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ حمید، اس کا وقت تھا وہ۔ دادا جان نے کہا، میں اپنے انتقام کے آخری مراحل پر تھا۔ 2 دن بعد میں زرتاشا کو اسی درد سے گزارتا جس سے میرا بھائی گزرا تھا۔ سال لگے ہیں مجھے زرتاشا کو اس حد تک لانے پر۔ اس عورت نے ایک لمحے میں سب برباد کر دیا۔ میں اسے چھوڑوں گا نہیں دادا جان۔ وہ عورت جانتی نہیں ہے اس نے کس سے پنگا لیا ہے۔ غصے سے کہتا حمید کمرے سے نکل گیا تھا۔ دادا جان بیک گراؤنڈ سے سر ٹکائے دکھ سے دروازے کو گھورنے لگے۔ حمید یوسف کے آفس میں اس تناؤ اس قدر زیادہ تھا کہ دیواروں سے ٹکراتی گھڑی کی ٹک ٹک بھی
کسی ہتھوڑے کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ میز پر رکھا اس کا آئی فون مسلسل تھر تھرا رہا تھا۔ اسکرین پر زرتاشا کا نام بار بار چمکتا اور بجھ جاتا، مگر حمید نے جیسے قسم کھا رکھی تھی کہ وہ اسے ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اسی خاموشی کو توڑتے ہوئے بختیار کمرے میں داخل ہوا۔ حمید نے ایک نظر اپنے وفادار ساتھی پر ڈالی اور پھر بے نیازی سے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگا۔ بختیار چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر اس نے میز پر وہ ٹوٹا ہوا فون رکھا اور بہت دھیمے کاٹ دار لہجے میں پوچھا، حمید، یہ کلثوم کون ہے؟ حمید کے اعصاب تن گئے۔ اس نے مڑ کر غصے سے بختیار کو گھورا۔ تم بھی؟ بختیار، تم بھی اب اس پاگل عورت کی باتوں میں آ کر مجھ پر شک کر رہے ہو؟ بختیار نے اپنی جگہ سے جنبش نہ کی۔ شک کی بات نہیں ہے حمید، سچ کی بات ہے۔ تمہارا انتقام تو زرتاشا فضیل تھی نا؟ تمہاری جنگ تو ان لوگوں سے تھی جنہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، پر اس عورت کلثوم کے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ اس سے تمہاری کیا دشمنی تھی؟ حمید کچھ کہنے کے لیے لب کشا ہوا، مگر بختیار نے اسے بولنے کا موقع نہ دیا۔ میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ تم نے اپنے ہی بچوں کو… شٹ اپ! حمید نے پوری قوت سے میز پر ہاتھ مارا۔ اپنی بکواس بند کرو بختیار۔ نہیں ہے وہ عورت میری کچھ، اور نہ ہی وہ بچہ میرا خون ہے۔ میں حمید یوسف ہوں۔ میرا ماضی، میرا حال اور میرا انتقام کچھ بھی تم سے چھپا نہیں ہے۔ وہ تصویریں فیک ہیں، دھوکہ۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں ایک معمولی سے لڑکے کا روپ دھارے کسی کے ساتھ زیادتی کرتا رہا ہوں؟ اتنا گرا ہوا لگتا ہوں؟ حمید کی سانسیں پھولنے لگی۔ بختیار گہری سانس لیتے کھڑا ہوا۔ وہ لڑکی جھوٹ نہیں کہہ رہی تھی حمید، بختیار نے پھر کہا۔ یعنی میں جھوٹا ہوں؟ حمید کے تیور بگڑے۔ نہیں، تم جھوٹے نہیں ہو، پر وہ لڑکی بھی جھوٹی نہیں ہے، نہ ہی وہ تصاویر اور ویڈیوز جھوٹی ہیں جو اس نے سب کے سامنے دکھائیں۔ حمید کے ماتھے کا بل گہرا ہوا۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ سرد لہجے میں پوچھا جب بختیار نے جیب سے کلثوم کا موبائل نکالتے ٹیبل پر رکھا۔ یہ اس لڑکی کا موبائل ہے جو تم نے پھینکا تھا۔ میں نے ساری تصاویر اور ویڈیوز کی تصدیق کروائی ہے۔ کوئی بھی جھوٹی نہیں ہے، بلکہ سال اور تاریخ کے ساتھ ہر تصویر کا ڈیٹا ہے، سنجیدگی سے کہتا بختیار آفس سے باہر نکل گیا۔ اس کی بے اعتباری پر حمید دنگ رہ گیا تھا۔ آخر سب اچانک اتنے بے اختیار کیسے ہو گئے تھے؟ اس کی نظروں میں کلثوم کے موبائل پر پڑی تو ماتھے کے بل گہرے ہوئے۔ جھوٹی فراڈ لڑکی، تمہارا تو وہ انجام کروں گا کہ 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ کرسی پر بیٹھتے اس نے انٹرکام سے اپنے مینیجر کو اندر بلایا۔ اجازت ملنے پر مینیجر اندر آیا۔ کل جو کچھ ہوا وہ سب تمہارے علم میں ہوگا؟ حمید نے پوچھا۔ مینیجر خاموش رہا۔ مجھے اس لڑکی کی تمام معلومات چاہیے۔ تمام کا مطلب ایک ایک چیز کی معلومات۔ اور اس نے یہ سب کس کے کہنے پر کیا ہے مجھے وہ بھی جاننا ہے۔ حمید کی ہدایت پر مینیجر سے اسبات میں سر ہلاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ حمید نے سگریٹ سلگاتے لبوں میں دبائی، گہرا کش لیا جب ایک بار پھر فون پر زرتاشا کالنگ لکھا آنے لگا۔ حمید کے ہونٹ یکدم مسکرائے۔ 2 دن بعد جو ہونا تھا وہ اب ہو رہا ہے زرتاشا بیگم۔ میرے سوچے طریقے سے نہیں، پر خیر۔ فضا میں دھوئیں کے مرغولے چھوڑتے وہ بڑبڑایا جب نظر کلثوم کے فون پر پڑی۔ فون ہاتھ میں لیتے ان لاک کیا تو اسکرین پر ہی اسے اپنی تصویر جگمگاتی نظر آئی۔ وہ حمید نہیں تھا۔ لوکل کپڑوں میں، عام سے حلیے میں، وہ بہت عام سا شخص لگ رہا تھا، پر اس کی شکل، اس کا نقش ہو بہو حمید یوسف جیسا تھا۔ AI جنریٹڈ۔ حمید نخوت سے بڑبڑایا۔ گیلری کھولی تو اسے سب سے اوپر داؤد کی تصاویر نظر آئی۔ وہ بری طرح چونکا، کرسی سے ٹیک ہٹاتے سیدھا ہوا اور سگریٹ ایش ٹرے میں مسل دی۔ وہ داؤد کو پہچان گیا تھا۔ یہ وہی مال والا بچہ تھا۔ وہ بچہ اس عورت کا تھا؟ یعنی سب کچھ پری پلانڈ ہوا ہے۔ اس بچے کو جان بوجھ کر مال میں سکھا کر میرے پیچھے بھیجا تھا۔ اس کا دماغ کڑی سے کڑی ملانے لگا۔ وہ ایک کے بعد دوسری اور تیسری ہر تصویر کو اسکرول کرتے دیکھتا رہا۔ اسے کلثوم کی کوئی تصویر نظر نہ آئی، صرف داؤد ہی داؤد کی تصاویر تھیں۔ پر کچھ سال پیچھے کا ڈیٹا شروع ہوا تو اس میں کلثوم کی مسکراتی تصاویر پر اس کی نگاہ ٹھہری۔ وہ اکیلی نہیں تھی، اس تصویر میں حمید یوسف اس کے ساتھ تھا، جو یقیناً حمید یوسف نہیں تھا۔ اس نے تصویر کو سلائڈ کر کے دیکھا تو وہ تصویر 2.5 سال پرانی تھی۔ مزید نیچے اسکرول کرتا گیا۔
کلثوم اور دانیال کی بے شمار تصاویر تھیں۔ ہر تصویر میں وہ ہنستی ہوئی تھی۔ بہت سی ویڈیوز تھیں جس میں دانیال ننھے داؤد کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ بیک گراؤنڈ میں کلثوم کی آوازیں تھیں۔ نہ چاہنے کے باوجود امین ان تصاویر اور ویڈیوز میں گم ہو گیا تھا۔ وہ اسے AI مٹیریل سمجھ رہا تھا، پر ہر منظر کتنا مکمل تھا۔ کسی منظر میں بھی امین یوسف کے معیار کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس کے باوجود امین یوسف کو ہر منظر مکمل لگ رہا تھا۔ یکدم اس نے کلثوم کا موبائل بند کر کے ڈیسک پر پٹخا، پھر اچانک کچھ سوچتے واپس اٹھایا۔ یقیناً امین یوسف پر الزام لگانے سے پہلے اس نے پلاننگ تو لازمی کی ہوگی۔ کوئی چیٹ، کوئی میسج، کچھ تو ہوگا، یا اس شخص سے رابطہ جس کے کہنے پر اس نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ دوسری سگریٹ سلگاتے امین نے کلثوم کا واٹس ایپ کھولا۔ واٹس ایپ پر کچھ بھی خاص نہیں تھا۔ گھر والوں کی چیٹس تھیں، ایک چیٹ ارچیوڈ بھی تھی۔ اس نے کھولی تو اس چیٹ کا پر نمبر دانیال کے نام سے سیو تھا۔ چیٹ کھولنے پر آخری میسج 2.5 سال پرانا تھا، جو کلثوم کی جانب سے بھیجا گیا تھا۔ بہت غیر ذمہ دار ہیں آپ دانیال، جانتے بھی ہیں بھوک سے متلی ہوتی ہے مجھے، اب میرے لیے کچھ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ غصے سے بھیجا گیا یہ میسج رات کے 4 بجے کا تھا۔ امین کا دل عجیب ہونے لگا۔ فون واپس میز پر پٹخا۔ اب اسے بھی کچھ سچ لگ رہا تھا۔ AI سے ویڈیوز اور تصاویر بنوائی جا سکتی تھی، لیکن واٹس ایپ پر 2.5-3 سال پرانی چیٹس کہاں سے آتی؟ بے اختیار اس نے اپنا سر تھاما۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، کم ان، امین کے اجازت دینے پر سیکرٹری اندر آیا۔ سر، بہت کالز آ رہی ہیں، آپ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے؟ اگر اجازت دیں تو نمبر بند کر دوں۔ سیکرٹری کے پوچھنے پر امین نے نمبر بند کرنے کی اجازت دی۔ کلثوم کا کل کھڑا کیا ہوا تماشا سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا تھا۔ ہر جگہ امین یوسف کے کردار کی بات۔ وہ رات روتے روتے سوئی تھی کہ فجر کے وقت اچانک ہڑبڑا کر اٹھی۔ دانیال لبوں سے بے اختیار نکلا، چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ وہ اسی حال میں تھی جب اس کی ماں کمرے میں داخل ہوئی۔ سب ٹھیک ہے کلثوم؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ ان کے پوچھنے پر کلثوم کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ دانیال خواب میں آئے تھے امی۔ اس کی ماں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کہہ رہے تھے کلثوم آج تم نے میرا وقت کسی اور کو دے دیا، تمہارے روز کے تحفے آج مجھ تک نہیں پہنچے، اداس تھے۔ کلثوم نے اپنی خالی ہتھیلیوں کو دیکھا۔ امی، میں نے رات دانیال کا وقت دانیال کو نہیں دیا۔ اس بار اس کی ماں نے نرمی سے اس کے شانے تھپکے۔ کوئی بات نہیں، 2 سال میں ایک بار بھول گئی تو کیا ہوا؟ تھک گئی ہوگی، داؤد کی بیماری کی وجہ سے بھی تو پریشان ہو۔ اپنی ماں کے کہنے پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں امی، جاگ رہی تھی، جان بوجھ کر نہیں کیا۔ بھلا زندہ لوگوں کا بھی ایصال ثواب ہوتا ہے کیا؟ کہتے ساتھ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ اس کی ماں ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ کلثوم، انہوں نے پکارا۔ امی، آپ سب کو لگتا تھا میں بہت دکھی ہوں، بہت غمگین ہوں، پر نہ میں دکھی تھی نہ غمگین تھی، میں بہت مطمئن تھی۔ دانیال گئے، میں مطمئن تھی۔ مصطفیٰ گیا، میں مطمئن تھی۔ داؤد بیمار ہوا، میں مطمئن تھی کہ ہوگا وہی جو میرا اللہ چاہے گا۔ یہ دنیا تو سب کی ختم ہونی ہے، مجھے آخرت میں دانیال مل جائیں گے، میرے بچے مل جائیں گے۔ جانتی، میں اللہ سے مانگتی تھی جب مجھے موت لینے آئے تو دانیال کی شکل میں آئے۔ جیسے میں نے سنا ہے معصوم بچوں کے سامنے جنت کھول دی جاتی ہے اور ان کی روح خوشی سے باہر آ جاتی ہے، ویسے ہی میری روح دانیال کے ساتھ کے لیے خوشی سے باہر آ جائے، اور پھر میری روح جب علین میں پہنچے تو وہاں دانیال اور اپنے بچے کی روح کو پائے، اور پھر جب اللہ نہ ختم ہونے والی زندگی میں بھیجے تو دانیال اور میرے بچے میرے ساتھ ہوں، وہاں جہاں نہ کبھی موت ہو نہ کوئی تکلیف۔ وہ سسکتے بتا رہی تھی۔ اس کی ماں نے نم نظروں سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ایسا ہی ہوگا کلثوم، اللہ تمہارے صبر کو ضائع نہیں کرے گا، تم جیسا چاہتی ہو اللہ ویسا ہی کرے گا انشاءاللہ۔ نہیں امی، پر اب میں ایسا نہیں چاہتی، مجھے دانیال سمیت اپنے وجود سے نفرت ہو رہی ہے۔ میں کیسے دانیال جیسے شخص سے محبت کر سکتی ہوں؟ وہ شخص تو میری نفرت کے قابل بھی نہیں۔ کلثوم کی بات پر اس کی ماں ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی، پر جوں کلثوم ان کو گزشتہ رات کی بات بتانے لگی، ان کے تاثرات بھی کلثوم سے مختلف نہ رہے۔ تمہیں یقین ہے کلثوم وہ دانیال تھا؟ انہوں نے تصدیق چاہی۔
آپ کو لگتا ہے جس شخص کے جانے کے بعد بھی میں ہر لمحہ اس کے ساتھ گزارتی رہی دھوکہ کھا سکتی ہوں اسے پہچاننے میں؟ اگر ایسا ہے کلثوم تو ہم اسے چھوڑیں گے نہیں۔ میں تمہارے ابا سے بات کرتی ہوں، پولیس میں کمپلین۔ وہ غصے سے کہتے اٹھی تھی جب کلثوم نے انہیں روکا۔ نہیں امی، ابھی کوئی ایکشن نہیں لیجیے گا، مجھے اپنے بچے کے علاج کے لیے اس کے بون میرو کی ضرورت ہے۔ ویسے بھی وہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کو اپناؤں یا اس کے ساتھ رہوں، مجھے بس بون میرو چاہیے۔ میں بات کروں گی، اگر وہ دینے کو راضی ہوتا ہے تو ٹھیک، ورنہ میں پولیس، کورٹ، میڈیا، جس حد تک ہو سکا جاؤں گی۔ کلثوم کی بات پر اس کی ماں نے متفق ہوتے سر ہلایا۔ وہ کمرے سے نکلنے لگی کہ نکلتے نکلتے رکی۔ اس شخص کی محبت کی دیوانگی میں تم خود کو قربان کر رہی تھی کلثوم، افسوس سے کہتی وہ کمرے سے نکل گئیں۔ کلثوم کے دل پر نئے سرے سے زخم لگا۔ کتنے خواب دیکھ لیے تھے اس نے اسی باغ کے جس کی کہانی کلثوم داؤد کو سناتی تھی، جنت کا بڑا باغ جس کا بڑا عالی شان محل، دانیال، مصطفیٰ، کلثوم اور داؤد، پر وہ خواب لمحوں میں بکھر گیا تھا۔ حمین کے فون پر زرتاشا کی جگہ فضیل جنید کی کال آنے لگی تھی۔ فون اٹھاتے حمین نے کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے فضیل جنید کی کڑک آواز پر حمین کے ماتھے پر بل پڑے۔ یہ سب کیا ہے حمین؟ میڈیا میں کیا چل رہا ہے؟ تم نے اب تک ان جھوٹی افواہوں کے خلاف کوئی بیان کیوں نہیں دیا؟ میری بیٹی کی حالت کل رات سے خراب ہے، وہ دیوانی ہو گئی ہے اور تم اسے حوصلہ اور تسلی دینے کے بجائے نظر انداز کر رہے ہو۔ فضیل جنید کی دھاڑ پر حمین نے ناگواری سے فون کان سے دور کیا، پھر فیصلہ کیا۔ 2-3 دن بعد جو کھیل ختم ہونا تھا اسے اب ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ یوں بھی نکاح کے بعد وہ سب کے سامنے اسے طلاق دیتا تو وہی رزلٹ ملتا جو اب ملنا تھا۔ کیا تسلی دوں میں اسے فضیل صاحب؟ حمین نے آہ بھرتے پوچھا تو فضیل جنید ٹھٹکا۔ واٹ ربش! کیا مطلب کیا تسلی دوں؟ زرتاشا کے پاس آؤ، اسے سنبھالو اور بتاؤ کہ وہ لڑکی جھوٹ کہہ رہی ہے۔ وہ دھاڑے، پر وہ لڑکی تو سچ کہہ رہی ہے فضیل صاحب، 100% سچ۔ ایک کام کریں، آپ زرتاشا کو تسلی دے دیں۔ میرے پاس تو کوئی الفاظ نہیں اسے تسلی دینے کو، یا اگر وہ میرے بیوی بچوں کو قبول کر کے میرے پاس آنا چاہتی ہے تو اس کی مرضی۔ کمال اطمینان سے کہتا وہ مقابل کا بچا کچا سکون بھی برباد کر گیا۔ تم جانتے نہیں ہو حمین، میں اپنی بیٹی کے لیے کس حد تک جا سکتا ہوں، بہت پچھتاؤ گے تم۔ وہ مزید کچھ کہہ رہے تھے، پیچھے سے زرتاشا کے رونے چیخنے کی آواز آ رہی تھی، پر حمین رابطہ منقطع کر چکا تھا۔ اللہ کرے تم بھی ویسے ہی تڑپ تڑپ کر مر جاؤ، زرتاشا جیسے حمید مرا تھا، نفرت سے کہتا وہ آفس سے نکل گیا۔ رات آفس بند ہونے سے پہلے اس نے مینیجر کو بلوایا اور مینیجر سے جو بات معلوم ہوئی وہ حمین یوسف کو پتھر کر گئی۔ سر، وہ لڑکی سچ کہہ رہی تھی، وہ آپ ہی کی بیوی، میرا مطلب وہ لڑکی جھوٹی نہیں ہے، بس ایک بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے۔ حمین کے ماتھے پر بل پڑے۔ مینیجر نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس کی شادی ایک لوور مڈل کلاس لڑکے دانیال یوسف سے ہوئی تھی 4 سال پہلے۔ شادی کے 2 سال کامیاب زندگی گزارنے کے بعد بائک ایکسیڈنٹ میں دانیال کی موت ہو گئی۔ ان کا ایک بیٹا ہے بڑا داؤد، ایک اور بیٹا تھا مصطفیٰ جو دانیال کی پیدائش کے 1.5 ماہ بعد پیدا ہوا تھا، پر 2 ماہ میں ہی انتقال کر گیا۔ اب بڑا بیٹا داؤد 4 سال کا ہے اور جان لیوا بیماری سے لڑ رہا ہے۔ دانیال کی شکل ہو بہو آپ جیسی تھی، اس لیے یہ سب ہوا۔ مینیجر بتا رہا تھا، پر حمین کا دل یہ سب قبول کرنے سے انکاری تھا۔ بھلا کیسے ممکن تھا؟ مشابہت رکھنا اور بات تھی، پر ہو بہو کسی کی کاپی ہونا اور بات۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا شوہر ہو بہو میری شکل کا ہو، ناممکن۔ وہ بڑبڑایا اور مینیجر کو جانے کا اشارہ کیا۔ کیا میرا کوئی جڑواں بھائی تھا جو بچھڑ گیا تھا؟ یا اس نے خود سے سوال کیا۔ ناٹ پاسبل، کوئی فلم تھوڑی ہے جو ایسا ہو۔ لیکن پھر اور کیا ممکنات ہو سکتی ہیں؟ اس نے خود سے ہی سوال کیا۔ دادا جان سے بات کرنی پڑے گی۔ ممکن ہے، شاید اگر ایسا کچھ ہو تو۔ وہ بری طرح الجھ گیا تھا۔ اگر وہ لڑکی سچی تھی اور ثبوت سچے تھے تو اگر یہ بات میڈیا تک پہنچ جاتی تو اس کا کردار پوری دنیا کے سامنے خراب ہو جاتا۔ وہ گاڑی کی چابی اٹھاتے کھڑا ہوا اور آفس۔ دادا جان کہاں ہیں؟ دادا جان کا کمرہ خالی پاتے حمین نے ملازم سے پوچھا۔ اسٹڈی میں ہیں۔ ملازم کے بتانے پر حمین اسٹڈی کی جانب بڑھ گیا۔ اندر داخل ہوا تو دادا جان لاغیر سے بیٹھے LED پر بیٹھے حمید کی تصاویر دیکھ رہے تھے۔
وہ دادا جان کے برابر بیٹھا اور ریموٹ اٹھاتے LED بند کر دی۔ مت دیکھا کریں، آپ کی طبیعت خراب ہوگی، نرمی سے کہا۔ ایک پوتا مر گیا اور دوسرا پوتا پورے ملک میں بدنام ہو گیا ہے، کیا طبیعت خراب نہیں ہونی چاہیے؟ ان کے سوال پر حمین نے لب بھینچے۔ تمہاری خاموشی اس لڑکی کے الزام کی تصدیق کر رہی ہے حمین۔ تم نے میڈیا میں کوئی بیان کیوں نہیں دیا؟ میرے پاس بزنس سے منسلک کئی لوگوں کی کال آ چکی ہے، کوئی حقیقت پوچھ رہا تھا اور کوئی میری تربیت پر سوال اٹھا رہا تھا۔ دادا جان کے لہجے میں دبا دبا غصہ تھا۔ میں بیان دوں گا تو خود غلط ثابت ہو جاؤں گا۔ میڈیا مجھ پر یقین نہیں کرے گا کیونکہ اس لڑکی نے جو ثبوت پیش کیے ہیں وہ جھوٹے نہیں ہیں۔ حمین کی بات پر دادا جان سیدھے ہوئے۔ یعنی وہ لڑکی تمہاری بیوی اور وہ بچہ تمہارا؟ نہیں دادا جان، ایسا نہیں ہے۔ حمین نے گہری سانس لی اور ساری بات دادا جان کو سمجھائی۔ حمین، کیا میں کوئی چھوٹا بچہ ہوں جسے تم فلمی کہانی سنا کر بہلا رہے ہو؟ وہ اچانک بھڑک اٹھے۔ حمین نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ یا اللہ، کس مقام پر لا کھڑا کیا ہے مجھے؟ آپ کی قسم میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، چاہے تو میرا DNA کروا لیں آپ۔ دادا جان کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ بے بسی سے بولا تو اب کی بار دادا جان کو خاموش ہونا پڑا۔ پر حمین، کوئی بنا کسی رشتے اور تعلق کے ایک ہی شکل کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب کی بار دادا جان بھی الجھے تھے۔ یہ تو آپ مجھے بتائیں گے نا کہ وہ میرا ہمشکل کیسے تھا؟ کیا میرا کوئی جڑواں بھائی تھا جسے آپ لوگوں نے گود دے دیا تھا، یا وہ کھو گیا تھا، یا پھر مجھے یتیم خانے سے اٹھایا تھا، یا کسی سے گود لیا تھا جس نے ایک ہی بیٹا دیا؟ حمین کے سوال پر دادا جان بھویں بھیجتے اسے گھورنے لگے اور پھر ایک تھپڑ اس کے سر پر رسید کیا۔ نہ میں نے تمہیں کہیں سے لیا ہے، نہ اپنا خون کسی کو دیا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہو سکتی ہے کہ اس نے ایک شکل کے دو انسان بنا دیے جو اس حد تک مماثلت رکھتے ہیں کہ پہچاننا مشکل ہے۔ ساری باتیں ایک طرف، تم اب کیا کرو گی یہ بتاؤ؟ دادا جان نے فکر مندی سے پوچھا۔ اس لڑکی سے بات کروں گا، اسے کہوں گا کہ میڈیا میں بیان دے کہ غلط فہمی تھی، جو تماشا اس نے کریٹ کیا ہے اس کو ختم بھی وہی کرے گی۔ حمین نے اطمینان سے کہا۔ پر اس کے لیے پہلے تمہیں اس لڑکی کو بھی یقین دلانا پڑے گا کہ تم اس کے شوہر نہیں ہو، دادا جان نے کہا۔ یقین کرنا پڑے گا اسے۔ نہیں ہوں اس کا شوہر تو وہ کیسے زبردستی کرتی ہے؟ آپ جانتے ہیں میں اس کے بیٹے سے مل چکا ہوں، مجھے اپنا باپ سمجھتے وہ مجھ سے لپٹ گیا تھا۔ حمین نے ہمدردی سے کہا۔ کیسا دکھتا ہے؟ دادا جان نے پوچھا۔ بالکل میرے جیسا۔ حمین یکدم مسکرایا، پھر فوراً سنجیدہ ہوا۔ میرا مطلب ہے اپنے باپ جیسا دکھتا ہے۔ مجھے اس سے ملواؤ گی؟ دادا جان نے آس سے کہا۔ کیوں؟ حمین نے حیرت سے پوچھا۔ تم شادی کرو گے نہیں؟ تمہارے بچے دیکھنا نصیب ہو نہ ہو، میں اسے اپنا پورا پوتا سمجھ کے دیکھ لوں گا۔ دادا جان کے کہنے پر حمین نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے۔ اس بچے کو جینیاتی بون میرو فیلئر کی بیماری ہے، ہاسپٹلائز ہے، حمین نے افسوس سے بتایا۔ یا اللہ! دادا جان نے بے انتہا دکھ سے اپنا سر تھاما۔ کیا علاج ممکن نہیں؟ دادا جان نے فکر مندی سے پوچھا۔ اگر بون میرو میچ ہو جائے کسی کا تو ممکن ہے۔ کیا پتہ تمہارا میچ کر جائے؟ دادا جان نے فوراً کہا۔ حمین نے انہیں گھورا۔ اگر میرا میچ کرتا میں پہلی فرصت میں دے دیتا، پر میں اس کا باپ یا چچا نہیں ہوں۔ حمین، جب اتنا بڑا اتفاق ہو سکتا ہے کہ اس کے باپ اور تمہاری شکل بالکل ایک جیسی ہے تو ممکن ہے نا کہ خلیاتی اسٹرکچر بھی میچ ہو؟ دادا جان نے امید سے کہا۔ نہیں دادا جان، ایسا نہیں ہوتا، پر میں پوری کوشش کروں گا کہ بون میرو ارینج کروں، اس بچے کا علاج کرواؤں، اگر اس کی ماں رضامند ہوتی ہے تو۔ یہ کہتے حمین اٹھ کھڑا ہوا۔ دادا جان نے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی۔ اگلے دن حمین یوسف آفس میں بیٹھا تھا جب سیکرٹری نے اسے اطلاع دی کہ کوئی کلثوم نامی لڑکی آپ سے ملنے آئی ہیں۔ بنا اپائنٹمنٹ کے میں نے انہیں منع کیا، آپ کسی سے نہیں ملتے، پر وہ کہہ رہی ہیں اگر آپ نہیں ملے تو وہ ہنگامہ کھڑا کر دیں گی۔ سیکرٹری کی بات پر حمین کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ خود بھی اس لڑکی سے مل کر سب کلیئر کروانا چاہتا تھا، پر وہ ہوتی کون تھی حمین یوسف کو دھمکانے والی؟ بھیجو میرے آفس میں۔ حمین نے دو ٹوک کہا تو سیکرٹری باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد بنا دروازے پر دستک دیے کلثوم اندر داخل ہوئی۔ تمیز نہیں ہے آپ کو کسی کے آفس میں داخل ہونے کی؟ حمین نے چبھتے لہجے میں پوچھا۔ تمہارا لیکچر سننے نہیں آئی میں،
یہ لیکچر انسانوں کے منہ سے اچھے لگتے ہیں، جانوروں کے منہ سے نہیں۔ دھیما کاردار لہجہ حمید نے بامشکل ضبط کیا۔ بیٹھو، مجھے بھی تم سے ضروری بات کرنی تھی۔ حمید کے اشارہ کرنے پر چند لمحے اس نے غصے سے حمید کو گھورا اور پھر کرسی پر بیٹھ گئی۔ کاش تم مردہ ہی رہتے۔ تمہیں زندہ دیکھ کر میرا ہر رشتے اور محبت سے اعتبار اٹھ گیا ہے۔ وہ چاہ کر بھی خود کو طنز کرنے سے روک نہیں پائی تھی۔ دیکھیے کلثوم، میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں۔ میری شکل تو دانیال جیسی ہے، پر میں دانیال نہیں ہوں۔ ہماری شکل ایک جیسی تھی بس۔ حمید نے اس کے مقابل بیٹھتے کہا۔ کلثوم کے ماتھے پر بل پڑے۔ تمہیں بالکل شرم نہیں آتی؟ ضمیر ملامت نہیں کرتا؟ اتنا گندا کھیل کوئی کیسے کھیل سکتا ہے؟ محبت کے اتنے جھوٹے دعوے، کسی کو اتنا احساس دلانا کہ وہ آپ کے لیے بہت خاص ہے۔ اتنا گھنونا کھیل کھیلنے کے بعد اپنی شکل دیکھی جاتی ہے شیشے میں؟ کلثوم ٹیبل پر ہاتھ رکھتے تھوڑا سا جھکی۔ اس کی بات پر حمید کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ وہ کلثوم کا مجرم نہیں تھا، پر کلثوم کے الفاظ اس کے منہ پر تماچے کی صورت لگے تھے کہ اس نے یہی سب کچھ زرتاشا کے ساتھ کیا تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ کوئی کھیل نہیں کھیلا، میں تو تمہیں جانتا تک نہیں ہوں۔ کیسی محبت، کیسے دعوے؟ حمید کی آواز بلند ہوئی۔ تمہارا شوہر میرا ہم شکل تھا، اس میں میرا کیا قصور؟ تمہاری وجہ سے معاشرہ مجھ پر تھو تھو کر رہا ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی میں کس قدر خود پر ضبط کیے بیٹھا ہوں۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے تم میں اور تمہارے جھوٹ میں۔ میری طرف سے اب تم بھاڑ میں جاؤ دانیال یوسف۔ اگر تم یہ سوچ کر اب تک جھوٹ پر قائم ہو کہ میں واپس تمہارے ساتھ جینا چاہتی ہوں تو تھوکتی ہوں میں تم پر۔ وہ غصے سے چلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کو چلاتا دیکھ حمید کا غصہ بھی بڑھا۔ میرا آفس ہے، اپنی آواز نیچے رکھو۔ حمید غرایا۔ وہ جتنا اس لڑکی کے ساتھ نرمی سے بات کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، معاملہ اتنا ہاتھ سے جا رہا تھا۔ اور اگر مجھ پر تھوکتی ہو تو اتنا تماشا کیوں کیا؟ اب تم میڈیا میں بیان دو گی کہ یہ تمہاری غلط فہمی تھی، میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ کلثوم اس کی بات پر طنزیہ ہنسی۔ تمہیں واقعی لگتا ہے میں ایسا کروں گی؟ میرا بس چلے تو میں تمہیں سولی پر چڑھوا دوں دانیال یوسف۔ گلی گلی ڈگر ڈگر بدنامی کے طوق تمہارے گلے میں ڈال کر تمہارا منہ کالا کر دوں۔ نفرت کی حد تھی۔ حمید یوسف غصے سے اس کی جانب بڑھا۔ اس کا بازو سختی سے دبوچا تو کلثوم کو جھٹکا سا لگا۔ اس نے کسی اچھوت کی طرح حمید کو خود سے پرے کیا۔ یہ لمس اس کے لیے بالکل ناآشنا تھا۔ گھبراہٹ اس کے چہرے سے عیاں ہونے لگی۔ دور رہ کر بات کرو۔ بیان تو تمہارے اچھے بھی دیں گے، کیونکہ میں دانیال نہیں ہوں۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ حمید بے بسی سے چلایا۔ کلثوم نے گہری سانس لیتے خود پر ضبط کیا۔ وہ یہاں لڑنے یا معاملہ بگاڑنے نہیں آئی تھی، کیونکہ سامنے موجود شخص بے حس تھا، ورنہ بھلا اس کے اور بچوں کے ساتھ ایسا کیوں کرتا؟ ٹھیک ہے، میں میڈیا میں بیان دوں گی، تم جیسا بولو گے ویسا کروں گی، پر میری ایک شرط ہے۔ کلثوم نے حتی الامکان اپنے لہجے کو نرم رکھنے کی کوشش کی۔ کیسی شرط؟ حمید نے پوچھا۔ مجھے تمہارا بون میرو چاہیے۔ یہ کہتے کلثوم کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، آواز بھر آئی تھی۔ حمید نے اس کی بات پر بے اختیار گہری سانس لی۔ وہ لڑکی اب بھی اس پر یقین نہیں کر رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا وہ بون میرو کیوں مانگ رہی ہے، پر کیسے یقین دلاتا اس کا بون میرو کسی کام کا نہیں تھا۔ اپنے بیٹے داؤد کے علاج کے لیے میرا بون میرو چاہتی ہو؟ حمید کے سوال پر اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ اپنے نہیں، ہمارے بیٹے کے علاج کے لیے۔ تم نے جو کچھ کیا میرے ساتھ وہ ایک طرف، پر اپنی ہی اولاد کے ساتھ کیوں دانیال؟ انہیں کیوں یتیم کیا؟ ان کا کیا قصور تھا؟ وہ 4 سال سے باپ کی محبت کے لیے ترستا رہا، باہر کے غیر مردوں میں اپنے باپ کو تلاشتا رہا۔ ہمارا چھوٹا بیٹا مر گیا، تمہیں اپنی اولاد پر رحم کیوں نہیں آیا؟ کلثوم نے ایک بار پھر روتے حمید یوسف کا گریبان پکڑتے اسے جھنجھوڑا۔ حمید یکٹک اسے روتا دیکھے گیا۔ اس بار غصہ نہیں آیا۔ داؤد کو اس دن دیکھتے رحم تو اسے بھی آیا، پھر تو سامنے کھڑی عورت اس کی ماں تھی۔ کلثوم، خدا کی قسم میں دانیال نہیں ہوں، میں حمید یوسف ہوں۔ میں نے تمہارے یا تمہارے بچوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ اگر میرا بون میرو تمہارے بیٹے کو لگ سکتا تو میں دے دیتا، پر یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ حمید یوسف کی بات پر کلثوم نے جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑا۔ یعنی تم بون میرو نہیں دو گے؟ وہ فیصلہ کن انداز میں پوچھنے لگی۔ دے بھی دوں تو تمہارے بیٹے کو نہیں لگے گا۔
حمید نے پھر اپنی بات دہرائی۔ ٹھیک ہے، پھر تم دیکھنا اب میں کیسے تمہاری عزت کی دھجیاں بکھیرتی ہوں۔ اپنے آنسو صاف کرتی وہ آفس سے باہر نکلنے لگی جب حمید نے اس کا راستہ روکا۔ میں تمہارے بچے کا علاج کرواؤں گا، میں بون میرو بھی ارینج کرنے کی کوشش کروں گا، اسے باہر ملک لے جاؤں گا، جو ممکن ہوا داؤد کے لیے کروں گا۔ حمید نے اسے تسلی دینی چاہی۔ یہ تسلی اس نے بدنامی کے خوف سے نہیں دی تھی، بلکہ کلثوم کی تڑپتی ممتا نے اس کے دل پر گہری چوٹ لگائی تھی۔ یہ سب تو تمہیں کرنا پڑے گا دانیال، میرا مطلب ہے حمید یوسف، اپنی اولاد پر کمپرومائز نہیں کروں گی میں۔ اگر تمہاری وجہ سے میری اولاد مری تو میں تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ نفرت سے کہتی وہ آفس سے نکل گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی حمید نے زور سے دروازے پر لات ماری۔ کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں میں، کیا کروں؟ الجھن سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ کاؤچ پر بیٹھ گیا۔ کل کے بعد بختیار نے بھی اس سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ وہی تھا جس نے ہر مشکل میں حمید کا ساتھ دیا تھا۔ اس نے بختیار کو کال ملائی، اس سے ملنے کا کہا اور کاؤچ سے سر ٹکا دیا۔ بابا، آئی مس یو سو مچ۔ نظروں کے سامنے داؤد کا چہرہ لہرایا۔ کس قدر معصوم بچہ تھا، اگر اس کا بیٹا ہوتا تو شاید وہ بھی بالکل داؤد جیسا دکھتا۔ کلثوم روتے ہوئے اس کے آفس سے باہر نکلی تھی۔ کلثوم کو نکلتا دیکھ کئی لوگ سرگوشی میں باتیں کرنے لگے تھے کہ آفس سے باہر کلثوم کے چلانے کی آوازیں صاف آ رہی تھیں۔ وہ رکشے میں سوار ہوئی تھی اور ہسپتال چلنے کا کہا تھا، جہاں داؤد کو آج ایڈمٹ کیا گیا تھا۔ کاش تم مرے ہوئے رہتے دانیال، میں داؤد کو اللہ کے حوالے کر کے مطمئن ہو جاتی، پر تمہارے زندہ ہونے نے میرا یقین اور وہ دنیا اجاڑ دی جس دنیا کی خواہش میری سانسیں چل رہی تھیں۔ میں تم سے ملاقات کے انتظار میں اپنی زندگی گزار دیتی، پر تمہاری بے وفائی نے میرے ذہن کو مفلوج کر دیا ہے۔ اپنے آنسو بے دردی سے پوچھتے اس نے خود کو میں اس ناول کو آج ہی اینڈ کر دیتی، پر یہ قسط لکھتے لکھتے ہی رات کے 8 بج گئے۔ ایڈیٹر مزید ویٹ نہیں کر سکتی تھی، ورنہ آج گیپ آ جاتا، پھر آپ لوگ باتیں سناتے، اس لیے اتنی ہی دے دی۔ انشاءاللہ تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے، وہ کل اپلوڈ ہوگا۔ ساتھ ہی چٹپٹا رومانٹک ناول بھی ہوگا جیسا آپ لوگ چاہتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ یہ ناول پڑھ کر سیڈ ہو گئے ہیں، تو وہ اس ناول کے بدلے چھوٹا سا گفٹ ہوگا۔ ناول لکھتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، آپ لوگوں نے اتنا پریشرائز کر دیا ہے، حوصلہ رکھا کریں، جزاک اللہ۔